السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا قبر کا عذاب۔ آج ہم ایک ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں قبر کی پکار، قبر چیخ چیخ کے ہر انسان سے پکار رہی ہے کہ تم دنیا میں اپنے اعمال کو اور اپنے اچھے کام کو سنوار لو۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ویڈیو میں آپ اور ہم مل کے سنتے ہیں کہ قبر کیا پکارتی ہے۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہے قبر کا اپنے اندر آنے والے کو پکارنا۔ قبر ہر روز اپنے اندر آنے والے اس مکین کو جو اس کے اندر آ کے رہے گا، قیام پذیر ہوگا، اس کو پکارتے ہوئے کہتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، میں تنہائی، آزمائش، تاریکی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، تم میرے پاس تیاری کر کے آنا۔ آئیے اس ضمن میں چند احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ، قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ، قبر پر یومن کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ، جس میں قبر بات نہ کرتی ہو، کلام نہ کرتی ہو۔ وہ زبان حال سے پتہ ہے کیا کہتی ہے، فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میرے اندر آ کر تو ایسے ہو جائے گا کہ پھر تجھے کوئی جانتا ہی نہیں۔ دنیا میں تو نے بڑا نام کمایا ہوگا، بڑا سپر سٹار ہوگا، بڑا ٹک ٹاک سٹار ہوگا، بڑا انسٹا سٹار ہوگا، بڑا یوٹیوب کا بندہ ہوگا جس کے 2 ملین، 50 ملین، 100 ملین سبسکرائبر ہوں گے، ہیں تو بڑی شے ہوگا، تو جہاں چلتا ہوگا لوگ تجھے جانتے پہچانتے ہوں گے، پر جب میری آغوش میں آ جائے گا نا تو اجنبی ہو جائے گا، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ ہو جائے گا۔ میں اجنبیت کا گھر ہوں، انا بیت الغربہ وانا بیت الوحدہ، میں تنہائی کا گھر ہوں، اور سن، وانا بیت التراب، میں مٹی کا گھر ہوں، وانا بیت الدود، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ محفوظ رکھ اے میرے پیارے رب، اے میرے کریم رب، ہمیں عذاب قبر سے بچا لے، اے ہمارے کریم رب، اے ہمارے رحیم رب، ہمیں جب تو اپنے پاس بلا تو ہم سے راضی ہو، اے ہمارے رب، ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں قبر کی وحشت سے بچا لے۔ اس روایت کو امام ترمذی نے سنن میں روایت کیا ہے، کتاب صفت القیامہ والرقائق والورع، اس میں حدیث نمبر 2460۔ اسی طرح ابو الحجاج الثمالی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول القبر للمیت حین یوضع فیہ، میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر میت سے کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، تیرا کچھ نہ بچے، تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل کر دیا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں آزمائش، تاریکی، تنہائی اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں؟ تجھے کس چیز نے مجھ سے غافل کیا ہوا تھا؟ جب تو میرے پاس سے تکبرانے طور پہ گزرتا تھا، متکبرانہ گزرتا تھا، لیکن اگر وہ شخص نیک و صالح ہو نا تو پھر اس کی طرف سے قبر کو جواب دینے والا جواب دے گا کہ کیا تو نہیں جانتی تھی کہ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرتا تھا اور برائی سے منع کیا کرتا تھا؟ رب کائنات کی طرف سے دیکھو نا، اللہ اپنے پیاروں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک میرا رب بڑا کریم ہے۔ فَيَقُولُ أَرَأَيْتُ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، ہے یہ تو اس کو عام جیسے لوگوں جیسا سمجھ رہی ہے؟ یہ تو وہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نیک بندہ تھا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کیا کرتا تھا۔ اب جب یہ بات سنے گی تو پھر قبر اس کو جواب دے گی، اچھا اگر تو یہ ان لوگوں میں سے تھا تو اِذَنْ أَعُودُ إِلَيْهِ خَضْرَاءَ وَيَعُودُ جَسَدَهُ نُورًا وَيَصْعَدُ رُوحُهُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو قبر کہتی ہے کہ تو پھر میں اس کے لیے سرسبز باغ بن جاؤں گی، اس کا جسم سراپا نور بن جائے گا اور اس کی روح رب العالمین کے پاس چلی جائے گی۔
سبحان اللہ، یعنی اللہ نے قبر کو یہ عقل فراست دی ہے کہ وہ کلام بھی کرتی ہے اور دانش بھی دکھاتی ہے۔ یہ روایت جو آپ سے شیئر کی ہے، اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، حدیث 942۔ امام ابو یعلا نے اپنی المسند میں سے روایت کیا، حدیث 6870۔ اسی طرح اس کو ابن ابی عاصم نے الحادی والمثانی میں روایت کیا، حدیث 2412، اور امام ابو نعیم نے اسے حلیۃ الاولیاء کی جلد 6 صفحہ 90 پر بیان کیا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ قبر کو اللہ عز و جل کی طرف سے جواب دینے والا جواب دیتا ہے اگر آنے والا نیک ہوتا ہے، اور قبر پھر اسے سمجھتی ہے اور پھر اس کے لیے اپنی نعمتیں اور رحمتیں اللہ کے حکم سے نچھاور کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ما یأتی علی هذا القبر من یوم الا وهو ینادی بصوت طلق ذلق یا ابن آدم، یعنی قبر ہر روز بغیر کسی چھٹی کے بلا ناغہ بلند اور غضبناک آواز میں کہتی ہے، اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم، تو نے مجھے کیسے بھلا دیا؟ کیف نسیتنی، مجھے کیسے بھلا دیا؟ الم تعلم انی بیت الوحدہ و بیت الغربہ و بیت الوحشہ و بیت الدودی و بیت الضیقی، تو نے کیسے بھلا دیا؟ کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں؟ الا من وسعنی اللہ علیہ، ہاں لیکن اس میں وہ لوگ مستثنا ہے، ایکسیپشن ہے ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ الا من وسعنی اللہ علیہ، اس کے لیے جس کے لیے اللہ مجھے وسیع کر دے۔ اس روایت کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں روایت کیا، حدیث 8613، اور امام منذری الترغیب و ترہیب میں سے روایت کرتے ہیں، حدیث 5052، اور اسی طرح امام حیثمی اسے مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ قبر اپنے مکین کو ایک دن میں 70 بار پکارتی ہے، مگر انسان ہے کہ اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی دنیا میں مگن رہتا ہے۔ حضرت صوبان بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الارض لتنادی کل یوم 70 مرۃ یا بنی آدم کلوا ما شئتم واشتہیتم فواللہ لآکلن لحومکم وجلودکم، بے شک زمین ہر روز ان الارض لتنادی پکارتی ہے، کل یوم ہر روز 70 مرتن 70 مرتبہ، اور کہتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، کلو ما شئتم، جو کچھ چاہے کھا لو، ہاں، فواللہ خدا کی قسم، لآکلن لحومکم وجلودکم، میں تمہارا گوشت اور تمہاری کھال تک کھا جاؤں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس روایت کو ہندی نے کنز العمال میں روایت کیا، حدیث 42107۔ اور آج کا انسان اپنے جسم اور اپنے اہل و عیال کو پالنے میں مصروف، جبکہ اس کا جسم قبر کی مٹی کی خوراک ہے، اس کا مال اور اولاد اسی دنیا میں رہ جائیں گے، جبکہ قبر کے ساتھ ہی اس کے نیک اعمال ہی ہوں گے۔ اس لیے پیارے نبی نے اپنے فرامین میں قبر کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ضحاک بن مزاحم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے بڑا زاہد کون ہے؟ اور پیارے نبی نے اسے جواب ارشاد فرمایا، من لم ينس المقابر والبلا وترك افضل زینت الدنیا وآثر ما يبقى على ما يفنى ولم يعد غدا من ایامه وعد نفسه من الموتى، جو قبروں اور ان میں جسم جو کے بوسیدہ ہو جانے کو نہیں بھولتا نا، وہ بڑا زاہد ہے۔ من لم ينس المقابر والبلا، اور دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے، اور جس نے فانی دنیا پر باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دی ہے، اور جو آنے والے دن کو اپنی زندگی میں شمار ہی نہیں کرتا، اور ہر وقت اپنے آپ کو وفات پا جانے والوں میں شمار کرتا۔ اللہ اکبر،
ذرا غور تو کرو، کیا خوبصورت بات ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو وفات پا جانے والوں میں شمار کرتا ہے سارا وقت، کیا خیال ہے وہ گناہ کرتا ہوگا؟ جو آنے والے دن کو اپنی زندگی میں شمار ہی نہیں کرتا، وہ کل کی ہوس کرتا ہوگا؟ جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دے، جو آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہو کہ دنیا تو فانی ہے، اور آخرت کو ترجیح دیتا ہو جو باقی رہنے والی ہے، تو وہ پھر دنیا میں دل لگاتا ہوگا؟ کیا وہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک نہیں کرنے والا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو روایت ابھی آپ سے شیئر کی ہے، اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا المصنف میں، حدیث نمبر 34,318، اور امام بیہقی اسے شعب الایمان میں روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر 10,565۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان فکر آخرت اور موت کو کثرت سے یاد کرنے کا شاندار وظیفہ ہے کہ جو شخص اس حال میں رہے تو وہ کبھی قبر کے امتحان میں ناکام نہ ہو۔ تو دیکھیں میرے بھائیوں اور میری بہن، یہ قبر تو پکارتی ہے، لیکن یاد رکھو ان روایات میں یہ ہمارے لیے رحمت کا پیغام بھی ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک پکارنے والا قبر کو جواب دیتا ہے کہ اسے عام لوگوں کی طرح ٹریٹ نہ کرو، یہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ تو پھر قبر بھی اس کے لیے باغ بن جاتی ہے، نور بن جاتی ہے، اور اس کی روح اللہ عز و جل کے ہاں اعلیٰ مقام پاتی ہے۔ اور قبر کہتی ہے کہ اللہ جس کے لیے مجھے چاہے وسعت دیتا ہے، اور جس کے لیے وہ مجھے وسیع ہونے کا حکم نہیں دیتا تو اس کے لیے میں تنہائی کا گھر، اجنبیت کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑوں کا گھر اور تنگی کا گھر۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. تو یہ تھا قبر کی پکار، اور قبر ہمیں ڈیلی چیخ چیخ کے پکار رہی ہے، اس کی تیاری کر لو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔